معزز عزیزان من، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ حضور، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چیلا کاٹنا ہوگا۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان محمود نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چیلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو سلطان نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کام کرنے پر مجبور ہوا۔ محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ سلامت کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے پھر دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، تاکہ اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پڑھتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا ہے، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلا کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے، آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ اور دوسرا وزیر جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جس رعایا میں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟
ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی خوشی کی انتہا باقی نہ رہی اور سلطان نے غریب آدمی کو معاف فرما دیا۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔